جناب عمران خان صاحب، چیئرمین تحریک انصاف، اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو، سارام خان کو اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جو نیا اسکیم شروع ہوا ہے یہ ہمارے صوبے کی یوتھ کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے، اور جیسا ہم نے دیکھا 40,000 انشاءاللہ اس کو لاکھوں میں لے جانا پڑے گا، اور ہم کمٹ کرتے ہیں کہ اس کو اور آگے بڑھائیں گے تاکہ آپ کو بہتر طریقہ ملے۔ یقیناً اس ملک میں یوتھ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس 30 ایئرس بلو تقریباً 60% یوتھ ہے۔ اب اسی یوتھ کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اور اسی یوتھ نے اس ملک کا مستقبل بنانا ہے۔ یقیناً خیبر پختونخوا آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہماری پوری کوششیں ہیں۔ خالی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہم نے ہر جگہ آپ کے لیے سہولتیں پیدا کی، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ٹرانسپورٹ میں، جو بھی ادارے ہمارے صوبے میں کام کر رہے ہیں، جہاں پر پہلے آئی ٹی کا نظام ہی نہیں تھا، ادارے اسی طرح کام نہیں کر رہے تھے، ریکارڈ کوئی نہیں تھا، ہم نے ہر طرف اس کو پھیلا دیا۔ تو یہ جو بچے یہاں سے ٹرین ہو کے جائیں گے، ان کو ہر ڈپارٹمنٹ میں موقع ملیں گے۔ خالی آپ گھر بیٹھے کاروبار کے علاوہ ہر محکمے میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آئی ٹی سسٹم، سارا سسٹم وہاں بنا دیا کہ جہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مستقبل میں یہ کام آئے گا۔ تو اور پھر میں پاکستان کی یوتھ کو، اپنے صوبے کے یوتھ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ لوگوں نے ایک نعرہ لگایا، عمران خان کے تبدیلی کے نعرے کا ساتھ دیا، اور یہی یوتھ ہے جس کی وجہ سے آج اس صوبے میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نہ کھڑے ہوتے، یہ سوچ پیدا نہ ہوتی، یہ تبدیلی نظر نہ آ رہی ہوتی، یہ چینج کا نعرہ نہ لگتا، تو وہی پرانا سسٹم چل رہا تھا، وہی کرپشن سے بھرا نظام، وہی میرٹ کے بغیر نظام، وہی بغیر ٹرانسپیرنسی کا سسٹم، وہی کرپٹ نظام چل رہا ہوتا تھا۔ جیسے کبھی ایک آتا تھا، کبھی دوسرے آتا تھا، اور کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں اس ملک میں اور بھی ضرورت۔ میں نے اس صوبے میں 4 ساڑھے 4 سال میں دیکھا کہ ہم یہاں پر، جو میں ابھی خان صاحب کے راستے میں بات کر رہا تھا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم اپنے اس ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنا سکتے ہیں، کوئی مذاق نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیشن گارنٹی کریں، مفت تعلیم دیں، کوالٹی کی تعلیم دیں، آپ ان کے لیے صحت گارنٹی کریں، اس کی صحت کی سہولیات دیں، فری غریبوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے فری علاج کا بندوبست کریں، آپ کو ایک بہتر نظام دیں جہاں پولیس میں اس کو انصاف ملے، آپ عدالتوں میں اس کو انصاف دیں، آپ دفتروں میں اس کے لیے راستہ کھولیں کہ سب کے لیے ایک جیسے راستے ہوں، میرٹ کا نظام ہو تاکہ انصاف ہو، اور جس کا حق ہے اس کو ملے۔ یہی ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے۔ اور جو ساتھ ساتھ بے روزگاری ہے اس کے لیے ان کے لیے بندوبست کرنا، یہ چند چیزیں ملا کر ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنتا ہے۔ اور ہمیں اپنے دین نے بھی سکھایا کہ اسلامی فلاحی ریاست ہونی چاہیے، ہم سمجھتے ہونی چاہیے، جہاں پر ہماری حکومت ہے دنیاوی کام کی ہے، اس کے ساتھ دینی کام بھی کی ہے۔ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں، اور یہ ساری دنیا میں عام ہے، کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، آئین ہمیں یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو بہترین ایجوکیشن، حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بہترین علاج کی سہولتیں دیں۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا، اتنے دور گزرتے گئے، ہمیں ایسا اسٹرکچر چھوڑا گیا، ہمیں تعلیمی ادارے بنائے گئے، اسکول بنا کے دیے، اس میں ٹیچر نہیں، تعلیم نہیں، سہولیات کی کمی،
تو مجھے تو ٹوٹا پھوٹا نظام ملا، ٹوٹے ہوئے اسکول ملے، بغیر ٹیچر کے اسکول ملے، بغیر تعلیم کے اسکول ملے، بدترین ریزلٹس ملے، اور مجھے اس صوبے میں ٹوٹے ہوئے اسپتال ملے، بغیر ڈاکٹر کے اسپتال ملے، بغیر علاج کے بندوبست کے اسپتال ملے، مشینری ساری خراب. مجھے تو صوبے میں کرپٹ ترین پولیس ملی، ایک سیاسی مداخلت سے بھری ہوئی پولیس جو سیاست کے لیے استعمال ہوتی تھی. مجھے تو دفتر کرپشن سے بھرے ملے، ہر طرف کرپشن کا نظام، میرٹ کا نظام کوئی نہیں، ادارے کوئی کام نہیں کر رہے. بس ایک آیا دوسرا گیا، کرسی میں بیٹھا، اس نے سوچا بھی نہیں، کیونکہ ان کا ایم ہی کوئی نہیں تھا، ان کا پروگرام ہی کوئی نہیں تھا، ان کا مشہور ہی کوئی نہیں تھا. یہ تو آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تماشا کتنا ہے. کیونکہ میں خود ایک پرانا سیاستدان ہوں. عمران خان مجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ پرانے کی پرانی سوچ ہوتی، لیکن جب لیڈر کی سوچ جس طرف جاتی ہے نیچے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ہماری لیڈر کی سوچ اور تھی تو میری سوچ بدل گئی. یہ ایک انڈرسٹوڈ فارمولا ہے. اگر اوپر ٹاپ کے لیڈرشپ کی سوچ ہی نہ ہو، اس نے کچھ سوچنا ہی نہیں، کچھ چینج کرنا ہی نہیں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہی کرنی نہیں، تو نیچے جو اس کا ساری ٹیم ہوتی ہے اسی طرح چلے گی. جب ہمارے لیڈر نے چینج کا نعرہ لگایا، چینج کا سوچ لے کر آیا، ایک پروگرام دیا، اور ہمیں دن رات ہمارے سر پہ بیٹھ کر پوچھتا رہتا ہے. میں نے ایسے کوئی لیڈر نہیں دیکھا، میں نے بڑے حکومتیں دیکھی، فیڈرل میں لیڈرز دیکھے ہیں، کبھی کسی نے صوبے میں نہیں پوچھا کہ بھئی یہ صوبے میں سسٹم کیا چل رہا ہے، وہاں ایجوکیشن کا کیا ہو رہا ہے، وہاں ہیلتھ میں لوگوں کو کیا مسئلے ہیں، پولیس کیا کام کر رہی ہے نہیں کر رہی. میں بہت ساری چیزیں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، گھنٹوں گھنٹوں بتا سکتا ہوں کہ اس حکومت نے کتنے ریفارمس کیے، کتنے ادارے ٹھیک کیے، کیسے بورڈ بنائے، کیسے اکانومس کیا، کیسے اپنے کیا رہا. یہ آپ کبھی بھی نہیں پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں گے کہ کسی حکومت نے اپنے اختیارات نیچے دیے ہوں. ہم نے لوکل گورنمنٹ بنایا، اس کو پوری فنڈ کیا، بہت ان کی مدد کی، اختیارات دیے، ہم نے بورڈ بنائے، ہم نے اتھارٹیز بنائے، ہم نے کمپنیز بنائیں، ہم نے اس کو اٹانومس کیا، ہم نے ہاسپٹلس کو اٹانومس کیا. مطلب اگر میں یہ بولتا جاؤں تو میرا گھنٹوں نہیں ختم. ایسا کوئی سیکٹر نہیں ہے خان صاحب کہ ہم نے دن رات اس میں محنت نہ کی. اور محنت کیا کی؟ میں نے کوئی کوشش نہیں کی تھا، میری کوشش لگی. میں نے صرف یہ تھی کہ اس کو ریفارم کرنا ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے، اس پہ میرٹ پہ چلانا ہے اور فول پروف سسٹم دینا ہے. جس ملک نے فول پروف سسٹم نہ دیے وہ نہیں ٹھیک کر سکتا. آپ ڈنڈے کے زور سے جیلوں میں لوگوں کو ڈال کر زبردستی کبھی کرپشن نہیں ٹھیک کر سکتے. وہ اپنی جگہ ایک اس کا راستہ ہے لیکن بہت چھوٹا راستہ ہے. جب تک آپ اپنے اداروں کو بااختیار نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے اداروں میں ٹرانسپیرنٹ اور فول پروف سسٹم، فول پروف پہ میں زور دیتا ہوں کہ فول پروف وہ سسٹم ہے جس میں وزیر اعلیٰ بھی انٹر نہ کر سکے، جس میں کوئی کرپٹ راستہ نہ ہو، کہ اس میں کرپٹ راستے ڈھونڈے جائیں. تو جس ملکوں نے، جس ادارے نے اپنا فول پروف سسٹم بنا دیا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے خود آتا جائے گا. اور جس ادارے کے ریفارم نہ کی ہوں، جس کے فول پروف سسٹم نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہ ہو، وہ کرپشن بھی ہوگی، اس کے رزلٹ بھی اچھے نہیں ہوں گے، وہ پرفارم بھی نہیں کریں گے. تو ہماری یہ 4-7.5 سال پوری کوشش رہی کہ ہم اداروں کو ٹھیک کریں، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں، اس میں اچھے اچھے لوگ رہیں اور اس کو فول پروف بنائیں تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اعتماد ٹرسٹ نہیں کرتا. جب آپ ایک کام میرٹ میں شروع کرتے ہیں لوگ اعتبار نہیں کرتے شروع میں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح میرٹ پہ چل رہا ہے تو ان کا اعتماد بن جاتا ہے اور ٹرسٹ بن جاتا ہے. تو یہی فقدان ہے ہمارے ملک کا کہ ہم نے کبھی اداروں کو، سسٹم کو فول پروف نہیں کیا، اس لیے ملک کے عوام کو اس پہ اعتماد نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں وہ خوشحالی انصاف نہیں مل سکا. تو انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف اور ہماری حکومت میں پوری کوشش کی، ایمانداری سے، اچھی نیت سے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور مجھے اللہ پہ یقین ہے، نہاروں کے لیے کہتا ہوں اگر کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تو اللہ کو تو نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ نتیجہ اللہ میں دے گا. آخر میں اس ادارے کو
اور آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، اور میری تو ہمیشہ سپورٹ ہر ادارے کے ساتھ رہی ہے۔ آپ میرے صوبے میں کسی ادارے سے پوچھے، کسی محکمے سے پوچھے، جس نے اچھا اور کریڈیبل کوئی کام لے کر آیا جس سے میں کنونس ہوا، میں نے ان کو کبھی پڑھنے کی کمی نہیں ہونے دی، میں نے کبھی اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو آسانی سے کلیئر کروایا، کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ کمیٹڈ ہے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اور اپنے یوتھ کو اوپر لے کے جانا ہے۔ تو میرے اللہ سے دعا ہے کہ آپ محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ اس کا فیصلہ ضرور دے گا۔ بہت شکریہ۔